السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ نے جو آسمانی ہدایت نوع انسانی کو بخشی ہے، اس کی بنیاد توحید و رسالت اور آخرت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات کو خدائے واحد نے تخلیق کیا۔ کائنات کی تخلیق کے بعد وہ ہم سے لا تعلق نہیں ہوا، بلکہ یہ نظام کائنات اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ اسی نے اچھے برے کی تمیز کرنے کا شعور بخشا، جسے دین فطرت کہتے ہیں، اور یہ بھی کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، جہاں خداوند کریم بندوں سے اس دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب لے گا، جس کی بنا پر وہ خدا کی ابدی بادشاہی یعنی جنت میں داخل ہوں گے۔ اس فطری عقیدہ کی مخالفت کا نام الحاد یا ایتھیزم ہے۔ ایتھیزم یا الحاد، اس کے معنی انحراف یا راستے سے ہٹ جانا ہے۔ الحاد وہ نظریہ ہے جس کے مطابق کائنات کو خدا نے تخلیق نہیں کیا، بلکہ یہ خود بخود وجود میں آئی ہے۔ الحاد یا ایتھیزم کی بنیاد سائنس اور عقل کو کہا جاتا ہے، اور اس کے ماننے والے اور پیروکاروں کو ملحد یا ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ الحاد کو دنیا کی قدیم فکر بھی سمجھا جاتا ہے، اور اس کی تاریخ بھی بہت دلچسپ ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی لوگ الحاد کی کسی نہ کسی شکل کے قائل تھے، اور بعض لوگ خدا کے وجود سے صریح انکار کیا کرتے تھے۔ مشرق میں خدا کے تصور پر مرکوز نہ ہونے والی فکری زندگی 6 صدی عیسوی میں ہندوستانی مذاہب کے عروج کے ساتھ شروع ہوئی، جیسا کہ بدھ مت، جین مت اور قدیم ہندوستان میں ہندو مت کے مختلف فرقے، اور قدیم چین میں تاؤ مت کا فرقہ۔ ہندوؤں کے آرتھوڈاکس فلسفی سکولوں کے اندر، جس میں سمکھیا اور ابتدائی میماسا کے اسکول شامل ہیں، ان میں خدا کے ہونے کے تصور پر یقین نہیں کیا جاتا تھا۔ میلوس ڈائیگورس، ایک ملحد، 5ویں صدی قبل مسیح کا یونانی شاعر اور فلسفی کہلانے والا، قدیم زمانے میں اسے ملحد سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کی زندگی کے حالات اور کہانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے قدیم یونانی مذہب کے خلاف بات کی تھی۔ ایتھنز کے باشندوں نے دلیل کے ساتھ ڈائیگورس کو الحاد کا مجرم قرار دیا۔ اس نے نہ صرف یونانی مندروں کے رکھوالوں اور جادوگروں کے راز کھولے، بلکہ ہرکولس کے مجسمے کو بھی توڑ کر جلا دیا، اور کھلے عام اعلان کیا کہ وہاں کوئی خدا نہیں تھا۔ اسی طرح اور بھی یونانی فلسفیوں نے واضح طور پر دیوتا کے وجودوں کا انکار کیا تھا اور مادہ پرستی کے تصور کو آگے بڑھایا تھا۔ ان میں ایپیکیورس، ڈیموکریٹس اور لوکریشیس کا نام نمایاں ہے۔ الحاد کے اس فتنے سے عالم اسلام بھی محفوظ نہ رہ سکا، اور مسلم امہ میں کئی ملحدین پیدا ہوئے۔ جب اسلام عرب سے باہر مصر اور روم کے علاقوں میں پھیلا، تو وہاں پر موجود قدیم فلسفی کتابوں کا عربی اور فارسی میں ترجمہ کیا گیا، تاکہ علماء ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان کی تہذیب کے متعلق جان سکیں۔ لیکن کچھ مفکرین ان فلسفیوں کی کتابوں سے اس قدر متاثر ہونے لگے کہ وہ الحاد کا شکار ہو گئے، جنہیں فقہ کی اصطلاح میں ملحد اور زندیق کہا جاتا ہے۔ ایک اور نام عباسیوں کے زمانے میں ابو عیسیٰ الوراق نامی شخص کا ہے، جو کہ ایک مفکر اور محقق تھا۔ اس نے خدا کے ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر شک کیا تھا۔ اسی طرح ابن المقفع اور ابن سینا کی تحریروں میں بھی الحاد اور انکار خدا کی باتیں ملتی ہیں، لیکن مسلم علماء کی کوششوں اور حکمرانوں کے جاہ و جلال نے ایسے ملحدین کو اسلامی ریاستوں میں پنپنے کا موقع نہ دیا، لیکن یورپ الحاد کو ختم کرنے میں ناکام رہا۔ 16ویں صدی میں یورپ میں الحاد کو سب سے زیادہ فروغ ملا، اور آج کے جدید الحاد کی بنیاد بھی اسی دور میں رکھی گئی۔ 16ویں صدی میں جب یورپ میں ریاست کو کلیسا سے الگ کیا گیا، تو عیسائیت میں ایک نئے فرقے کا ظہور ہوا، جسے پروٹیسٹنٹ کہا جاتا ہے، جو کیتھولک عیسائیوں سے زیادہ آزاد خیال اور مذہب بیزار تھے۔ اس زمانے میں یورپ میں ریفارمیشن اور رینیسنس کی تحریکیں چلیں، جن میں چرچ پر بھرپور تنقید کی گئی
اور چرچ کے پادریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا اور الہامی علم کو جدید سائنسی علم سے دبانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ گلیلیو، کیلیپر اور لیونارڈو ڈاونچی جیسے سائنسدان اور مفکرین نے مذہب بیزاری اور الحاد کی کھل کر حمایت کی۔ اس تحریک کے نتیجے میں عیسائیت اور کلیسا کی گرفت کمزور ہو گئی اور اگلے 100 سال میں یورپ کے اندر ملحد مفکرین اور سائنسدان غالب آ چکے تھے۔ 18ویں صدی میں الحاد کو مزید پھیلانے کے لیے ڈیزم کی تحریک کو چلایا گیا، جس کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ اگر خدا موجود بھی ہے تو وہ کائنات کو بنا کر بھول چکا ہے اور اب یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ اس تحریک کا ایک مقصد عقیدہ، توحید و رسالت اور آخرت کا انکار بھی تھا، جسے ایڈم سمتھ اور ڈیوڈ ہیوم نے خوب عام کیا اور تقریباً 150 سال تک یورپ میں تحریک چلتی رہی۔ جدید دور میں الحاد اور ایمان کی اس نظریاتی جنگ میں ملحدین کو سائنس کے چور دروازوں سے جو حمایت مل رہی ہے، ان پہنچانے والوں میں اسٹیفن ہاکنگ اور رچرڈ ڈاکنز جیسے ملحد سائنسدان سر فہرست ہیں۔ جب ان بدبختوں کو چھپنے کی کوئی راہ نہیں ملتی تو بے ضرر اور فضول سوالات اور غیر ثابت شدہ تھیوریز کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ دونوں ہی اپنی اپنی کتاب میں خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ان کی یہ سوچ ہے کہ اگر یہ کائنات خدا نے بنائی ہے تو اسے کس نے بنایا ہے؟ 2007 میں یونیورسٹی آف الاباما میں وجود خدا کے انکار پر ہونے والی ایک ڈیبیٹ میں اس یونیورسٹی کے پروفیسر جان لینکس نے رچرڈ ڈاکنز سے کہا تھا کہ خدا کہتے ہی اسے ہیں جو مخلوق نہ ہو، یعنی خدا کا بنیادی تصور ہی یہی ہے کہ خدا بنا کسی خالق زمان و مکان اور مواد کے اپنا وجود رکھتا ہے، لہٰذا آسان لفظوں میں یہ سوال ہی غیر ضروری ہے۔ 19ویں صدی میں الحاد کو مختلف شکلیں اور نام دے کر فروغ دیا گیا، جیسے کہ کمیونزم اور سیکولرزم۔ کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز کے نظریات نے ایک انقلاب برپا کر دیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے قلیل عرصہ میں ملحدوں کی تعداد کو لاکھوں سے کروڑوں میں پہنچا دیا، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق یورپ میں ملحدوں کی تعداد 50% ہے، جبکہ چین میں 40 کروڑ کی آبادی ملحد شمار کی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں ایک تحقیق کے مطابق تقریباً 1 ارب لوگ اس نظریہ کے قائل ہیں۔ ہر وہ انسان جس کے پاس شعور ہے وہ اس بات کا ادراک کر سکتا ہے کہ اس کائنات میں موجود ہر شے کا ایک ہی خالق ہے، کیونکہ ہر چیز کسی بیرونی طاقت کی محتاج ہے جو اسے مکمل شکل دے سکے، اور اس شعور سے ہی انسان کو خدا کے وجود کا سچا ادراک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جو اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔